کیوں؟ کیونکہ ذکر امام حسین کوئی عام ذکر تھوڑی ہے، کوئی سادی بات تھوڑی ہے، کوئی کسی شخص کی بات تھوڑی ہے، بقول ان کے 2 شہزادوں کی جنگ تھوڑی ہے کہ آپ اس کو بڑے آرام سے کوئی تاریخی واقعہ سمجھیں اور 4 باتیں بیان کریں. نہیں، یہ ٹکراؤ ہے اس نظام کا جسے پروردگار نے دنیا میں تعین کیا، اور دوسرا وہ نظام جو اس کے مقابلے میں شیطان نے ڈیزائن کیا ہے. یہ ٹکراؤ ہے، اور اس ٹکراؤ یہ کوئی حادثاتی ٹکراؤ نہیں ہے اتفاقاً کہ آپ بولیں گی اتفاقاً ہو گیا، یزید اتفاقاً آ گیا اور امام حسین اتفاقاً کربلا پہنچ گئے. نہیں، یزید کا بھی ممبر پر بیٹھنا پلان تھا، پوری پلاننگ کے ساتھ اسے بٹھایا گیا، اور امام حسین کا بھی کربلا پہنچنا پلان تھا. کیوں؟ کیونکہ اگر امام حسین کربلا نہ پہنچتے، پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ امام حسین کو وہ چاہتے تھے مدینہ ہی میں شہید کر دیں. مدینہ میں پہلا جب خط آیا گورنر مدینہ کے پاس، کیا کہا اس نے؟ کیا کہا کہ کچھ لوگوں کی بیعت لے لو، اگر یہ بیعت نہ دے ان کا سر اتار لو. پہلے خط میں یہی تھا. اب کچھ لوگ ادھر ادھر ہو گئے، کچھ 2-3 لوگوں سے بیعت لے لی تھی، اس میں ایک امام حسین کی ہستی تھی. امام حسین کو جب بلایا گیا، ان کا پورا ارادہ تھا کہ یہ آئیں گے، یہ نہیں مانیں گے، یہ کریں گے، یہ کر لینا. لیکن امام حسین کے وجود کی ہیبت اتنی تھی، یہ اپنی کرسیوں سے کھڑے ہو گئے. خوف اتنا تھا، عظمت اتنی تھی، جلال اتنا تھا، وہ نہیں کر پائے. کیونکہ بنی ہاشم کے جوان جو تھے وہ باہر دروازے کے انتظار کر رہے تھے. وہ طاقت کا دکھانا بہت ضروری ہے. محترم کہتے ہیں وہ بھی مولانا یہ اتنا شور شرابہ کیوں ہے؟ یہ شور شرابہ ضروری ہے بھائی. کچھ باتوں سے مانتے ہیں، کچھ کسی اور چیز سے مانتے ہیں. یہ اگر آپ نہیں دکھائیں گے تو آپ زندہ کیسے رہیں گے؟ اب آپ نے جی ہم کچھ نہیں کریں، امام کے ضرور سے ہم نے کچھ نہیں، ہم نے ہاتھ پہ ہاتھ پہ بیٹھا. آپ ہاتھ پہ ہاتھ پہ بیٹھے رہیں، وہ آپ کے ہاتھ کاٹتے رہیں گے بیٹھ کے. یعنی کچھ تو آپ کو پرواز کرنی ہے کہ ان کو خوف آئے کہ ہم ان کے ہاتھ کاٹیں گے، یہ پروں کی طرح پرواز کرنا شروع کر دیں گے.